اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، خدا کی رضا اور ہماری نفس کی خواہشات، ہمیں ان دونوں میں سے یقیناً ایک چیز کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا سلیکٹ کرنا ہے۔ مولا پانچویں امام سے روایت ہے، اور عزیزو یہی روایت چھٹے امام سے ہے، اور یہ دونوں روایتیں اصول کافی کے پہلے جلد میں آ رہی ہے، اور اس روایت کا جو موضوع سٹارٹ ہو رہا ہے وہ بہت خوبصورت موضوع ہے۔ خدا اس حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی بندے نے میری خواہشات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دی، عزیزو اب یہاں رک کے ایک بات کلیئر کر دوں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ میری خواہشات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ مثلاً عزیزان محترم، میری ایک خواہش ہے اور مجھے پتہ ہے کہ ایک رب کی خواہش ہے، یعنی کہ اگر انسان اپنی خواہشات کو اتنا خدا کی خواہش میں ڈبو دیتا ہے کہ اس کی اپنی خواہش ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی کوئی سیپریٹ خواہش ہوتی نہیں ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ رضاً بقضائہ، یعنی میری کوئی رضا ہے ہی نہیں، جو بھی رضا ہے وہ خدا کی رضا ہے، خدا کی رضا ہے، ختم میری خواہشات، میری رضا نہیں ہے۔ اس لیے کبھی کبھار ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ پھر یہ تو آسان ہے، خدا سے راضی ہونا تو آسان ہے، کیونکہ خدا تو ہر لمحہ ہمیں نعمتوں سے نواز رہے، تو خدا سے راضی ہونا تو آسان ہے، لیکن اس کا اگلا سٹیج کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ بھی راضی، وہ بھی راضی، اور یہ جو اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی خدا سے راضی ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو وہ بھی خدا سے راضی ہوئے، یعنی انہوں نے اپنی رضائیت کو خدا کی رضائیت میں پگھلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوئی سپریٹ آئیڈینٹی نہیں ہے، جیسے شہید صدر نے امام خمینی کے لیے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ ارضوہ فی الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، کیا تم خمینی میں ایسے میلٹ ہو جاؤ جیسے خمینی اسلام میں میلٹ ہو گئے تھے۔ یہ جو ورڈ ہے نا، میلٹ ہو جانا، اس کو ذوب کہتے ہیں، ذوب، یعنی کس چیز کو، جب ہم کسی چیز کو جب ہم پگھلاتے ہیں تو اسے میلٹ کہتے ہیں، ذوب کہتے ہیں، اور یہ جو ذوب ہوتا ہے وہ مکس ہونے کے لیے ہمیشہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا شہید صدر نے کہ خمینی اسلام میں پگھل چکے ہیں، تم خمینی میں پگھل جاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ شہید صدر نے کہا ہے۔ یعنی ایک آدمی اپنی سپریٹ آئیڈینٹی کا خاتمہ کرے اور یہ کہے کہ خدا میں نہیں ہوں، جو ہے وہ خدا تیری رضا ہے، اور یہ کب شروع ہوتا ہے؟ خواہش کو مارنے سے شروع ہوتا ہے۔ تو پہلا سٹیج کیا ہے؟ پہلا سٹیج یہی ہے کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری خواہش کو اپنی خواہش پہ ترجیح دے، عزیزو ابھی آخری سٹیج کی بات نہیں ہو رہی، آخری سٹیج میں تو بندے کی خواہش رہتی نہیں ہے، یہ تو پہلے سٹیج کی بات ہی ہو رہی ہے کہ خدا کہتا ہے جب بندے کی اپنی سپریٹ، خدا کہتا ہے کہ جب بندے کی اپنی سپریٹ خواہش ہے ہی نہیں اور وہ اپنی خواہش کو مار دیتا ہے، کس لیے؟ میری خواہش کے سامنے۔ فار ایگزامپل عزیزان محترم،
اگر میری خواہش ہے کہ آج رات میں سوؤں اور صبح کو دیر سے اٹھوں، یعنی میری تو بہت دیر تک سونے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن خدا کی یہ خواہش ہے کہ میں کچھ اور کروں، میرا تو یہ کپڑے پہننے کو دل چاہ رہا تھا، یہ کھانے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن خدا کی کچھ اور ہی خواہش ہے. تو اگر میں نے اپنی خواہشات کو مار دیا خدا کی خواہش کے سامنے، تو خدا نے 5 قسمیں کھائی ہے. اگلے سٹیج میں خدا نے 5 قسمیں کھائی، 4 سے 5 قسمیں. خدا کہتا ہے وہ عزتی، وہ جلالی، وہ کبریائی، وہ عظمتی. یعنی پہلے خدا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے میری خواہش کے سامنے، تو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری عظمت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، اور ان سب قسموں کو کھانے کے بعد خدا یہ کہتا ہے کہ اس کی زندگی کا ضامن میں ہوں، اس کے دکھ درد کا ضامن میں ہوگا. اور آخر میں جو جملہ خدا یہ کہتا ہے کہ انسان اسے سن کے ہوش اڑا بیٹھے. خدا یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی تجارت کرے گا تو اس کا حصہ میں محفوظ رکھوں گا. دنیا میں کسی کو بھی کوئی فائدہ ملنا ہوگا نا، تو اس کا حصہ میں محفوظ رکھوں گا، اس کو میں محروم نہیں ہونے دوں گا، اس کا حصہ ہر چیز میں ہوگا. یہ خدا کا وعدہ ہے. کس بات پر؟ یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم کنٹرول دکھاؤ، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرو. عزیزان محترم، یہ پورا دین کنٹرول پر بنا ہے. اور آج کئی لوگ جو سوال کرتے ہیں نا کہ یہ واجب ہے یا حرام، بھئی واجب ہے یا حرام، اس پہ دین بنا نہیں ہے. دین اس پہ بنا ہوا ہے کہ ایک میری خواہش ہے، ایک خدا کی خواہش ہے. اب کس کی چلنی چاہیے؟ چاہے وہ واجب سے ہو، چاہے وہ مباح سے ہو، یا چاہے وہ مستحب سے ہو، یا کسی بھی طریقے سے ہو، لیکن خواہش ہمیشہ خدا کی چلنی چاہیے. اور عزیزان محترم، کچھ حدیث قدسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس نے میری خواہش کو اہمیت نہیں دی تو کیا ہوگا؟ بس یہ سمجھ لیجیے کہ بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا. خدا یہ فرماتا ہے کہ جو بندہ ساری زندگی اپنی خواہشات کو آگے کرتا ہے، میری خواہشات کو نیچے لا دیتا ہے، یعنی میری خواہشات پہ توجہ نہیں دیتا، اگر پھر وہ ساری زندگی بھی دوڑتا رہے گا تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا، اور میں اسے ہر ایک کے سامنے ذلیل کروں گا. اب خدا کہتا ہے میں اسے ہر ایک کے سامنے ذلیل کروں گا. کس لیے؟ کہ اس نے میری خواہشات کو اہمیت نہیں دی، اپنی خواہشات کو اہمیت دی. اور خدا کہتا ہے اس کو میں ذلت کے لباس میں مبتلا کر دوں گا. اور یہ نتائج اس انسان کے لیے ہے کہ جو خدا کی خواہش کو ریجیکٹ کرے، اور ایک اور گناہ بھی کر لیتا ہے ساتھ میں. کیا کرتا ہے گناہ؟ اروگینس کرے، نہیں مانتا، اکڑے رہتا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں اسے ذلت کے لباس میں مبتلا کر دوں گا. کسی نے میرے سامنے اکڑنے کا ارادہ کیسے کیا، ذلیل کر دوں گا میں اس کو، ہر ایک کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دوں گا ذلیل کر کے. اور اس بندے کے لیے کہ جو اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے، اس کے لیے خدا یہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی خواہش کو مار دیا میری خواہش کے سامنے، تو تیری زندگی کا ضامن میں ہوں، ہر چیز میں تیرا حصہ رکھوں گا. میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہر چیز میں تیرا حصہ محفوظ رکھوں گا. تو عزیزان محترم، اس وعدے کے بعد
ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ان وعدوں کے بعد کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے. تو ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے، کیونکہ اللہ کی ان تمام نعمتوں اور تمام وعدوں کے ساتھ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. اب ہمیں کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ اب کوئی پہلے دن سے تو پی ایچ ڈی نہیں کرتا. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے خدا کی طرف بڑھے، چھوٹے چھوٹے کام کریں. ہم ہماری زندگی میں دیکھیں وہ پہلا چھوٹا قدم جو آج ہم اٹھا سکتے ہیں خدا کی سمت، وہ کیا ہے؟ آج رات سونے سے پہلے ہم یہ دیکھیں، یہ چیک کریں کہ آج رات اگر مجھے خدا کی سمت بڑھنا ہے تو اپنے اندر کون سی ایک پوزیٹیو چینج ہم لا سکتے ہیں. ایک قدم اٹھائیں اور ایک قدم اٹھاتے ہوئے خدا کی طرف بڑھے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا خدا اس کو 10 کی جزا دے گا. ایک قدم اٹھائے. اور عزیزو یہ بہت خوبصورت جملہ ہے کہ 2 قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. 2 قدم اٹھانے کی ضرورت ہے خدا تک. پہلا نفس پر، دوسرا خدا کے ساتھ، یعنی 2 قدم چاہیے. پہلا نفس پر کنٹرول کرنا ہے تو دوسرا قدم خود بخود خدا کی طرف بڑھ جائے گا. یعنی اپنی خواہشات کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے. ایک جگہ بیان ہوتا ہے کہ بہت بڑا مجمع جمع تھا، ایک عارف نے درس دینا تھا، بڑا مجمع جمع ہو گیا تھا. تو جب وہ عارف آئے درس دینے کے لیے تو بہت بھیڑ جم گئی تھی. تو ایک مرتبہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے لوگو خدا تم پہ رحم کرے. کیا کہا؟ اے لوگو خدا تم پہ رحم کرے، جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے محمد اور آل محمد پر درود بھیجتا ہوا 1 قدم آگے آ جائے. اب سب لوگ آگے بڑھ گئے، صلوات پڑھ کے آگے بڑھے. اس کے بعد وہ عارف جو تھے وہ منبر پہ گئے. عارف کو کہا گیا کہ آپ درس دیجئے. تو جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے خطبہ دیا، اور جب درس دینے لگے تو کہا کہ اے لوگو، عملی بات تو یہ ہے کہ اس بندہ خدا نے، یعنی جس آدمی نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ سب لوگ درود پڑھ کے آگے آ جائیں، تو کہا کہ اس بندہ خدا نے جو کچھ میں نے درس میں کہنا تھا، جو کچھ دین نے تمہیں سکھانا تھا، وہ سب اس آدمی نے تمہیں سکھا دیا. کیا سکھایا؟ اے لوگو خدا تم پہ رحم کرے، جو کوئی جہاں کہیں بھی ہے نبی اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہوئے 1 قدم آگے آ جائے. 1 قدم. کیوں؟ اگر تم نبی اور ان کی آل پر درود پڑھتے ہوئے 1 قدم آگے آ گئے نا، تو دوسرا قدم تو خدا کی طرف ہے. یعنی صرف 1 قدم ہمیں اٹھانا ہے. یہ دین پیچیدہ نہیں ہے، یہ دین بہت خالص ہے، بہت آسان ہے. یہ دین پیچیدہ دین نہیں ہے. اس دین میں سادگی ہے، اس دین میں لوگوں کے لیے آسانی ہے. اور جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اسے ایک طریقے سے گزارے. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ اپنی ہوا و حواس کو، اپنی نفس پر ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اور اپنی خواہشات کو ہم نے ترجیح نہیں دینی بلکہ خدا کی خواہش کو ترجیح دینی ہے. ہماری خواہشات کو ختم کر دینا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.